ہمیں حسین سے محبت ہے، اللہ کے رسول کے نواسوں سے محبت ہے، لیکن تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ جس دن ان کی شہادت ہوتی ہے اس دن تم شراب پیتے ہو، جس دن ان کی شہادت ہوتی ہے اس دن تم تازیہ اٹھاتے ہو، جس دن ان کی شہادت ہوتی ہے تم ڈھول بجاتے ہو، تم ڈنکا پیٹتے ہو، جس دن ان کی شہادت ہوتی ہے تم شراب پیتے ہو۔ یہ کیا ماجرا کر دیا تم نے؟ وطن کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا، نوحہ کرنا، بدن کو پھاڑنا، بدن کو چیرنا، بدن سے خون نکالنا، بدن سے خون بہانا اور واویلا کرنا، یا حسین کرنا، ایسا کام کر رہے ہیں۔ ان کے اس فعل کو، ان کی تعزیت داری کو، ان کے تعزیہ اٹھانے کو، ان کے تعزیہ بٹھانے کو شرک اکبر کہے۔ اکبر کسی آدمی کا نام نہیں کہتا، سن لو، شرک اکبر یعنی سب سے بڑا گناہ۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت ہی یہ 12 مہینے مقرر کر دیے، یہ 12 مہینے بنا دیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، بڑے مقام والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ، اس مہینے کی حرمت جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا آج بہتوں کو معلوم نہیں ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، سفر بھی ان حرمت والے مہینوں میں سے کہلاتا ہے۔ یہ 4 مہینے محرم الحرام، ذی قعدہ، ذی الحجہ، سفر، یہ 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں۔ لیکن آج ان کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ حرمت کیا ہے۔ میرے بھائیو سن لو، ذہن نشی کر لو کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی ملک ہو، اسلامی حکومت ہو، اسلامی مملکت ہو، وہاں حکم یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آ جائے تو غیر مسلموں پر ہتھیار مت چھوڑنا، غیر مسلموں سے قتال مت کرنا، جنگ مت کرنا۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اپنے ہتھیار کو روک لینا، اپنی زبان کو روک لینا، اس لیے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ، اس میں پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ جنگ و جدال نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ شروعات کرتے ہیں تو اس کا جواب دینا ہے، اگر وہ شروعات کرتے ہیں تو اس کا جواب دینا ہے۔ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس کے مقابلے میں آنا ہے، لیکن پہل نہیں کرنی ہے، اپنی جانب سے پہل نہیں کرنی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، گویا کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو روکو، جنگ سے روکو، لڑائی سے روکو،
جھگڑے سے روکو، اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر۔ اور یہی مہینہ نہیں بلکہ چاروں مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں، چاروں مہینے میں نوٹ کر لو، ذی قعدہ کے اندر بھی، ذی الحجہ کے اندر بھی، اور سفر کے اندر بھی، محرم الحرام کے مہینے میں بھی حرمت کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ آج میرے بھائیوں سن لو، آج اکثر و بیشتر لڑائی جھگڑے اسی ماہ محرم میں ہوا کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم لوگ کھیتیاں کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، لیکن دیکھو گے مسلمانوں کے جھگڑے، مسلمانوں کی لڑائیاں اور مسلمانوں میں ٹوٹ پھوٹ کا معاملہ اسی ماہ محرم میں ہوا کرتا ہے۔ کاشتکاری کا دن آ گیا، ابھی جا کر دیکھو، تھانہ کا چکر لگاؤ، تھانہ کا دورہ کرو، کورٹ کا دورہ کرو، عدالت کا دورہ کرو، اکثر و بیشتر لڑائیاں زمین جائیداد کو لے کر، زمین جائیداد کے بٹوارے کو لے کر اور دیگر معاملات کو لے کر اسی محرم الحرام کے مہینے میں ہم لوگ انجام دیتے ہیں، ہے نا؟ بیٹا باپ سے لڑائی کر رہا ہے اس بات پر کہ ہم لوگ 4 بھائی ہیں اور میرے ابا جان، لیکن چاروں بھائیوں کے درمیان آپ انصاف کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، آپ عدل کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، اور اگر 4 بھائی ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے اور بھائی بھائی سے ٹکرا رہا ہے، قبیلے کے لوگ ایک دوسرے قبیلے سے لڑ رہے ہیں، خاندان کے لوگ ایک دوسرے خاندان سے جھگڑ رہے ہیں، کیا پتہ نہیں ہے؟ کیا مجھے کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے اسی مہینے میں فلاں درخت کو کاٹو، فلاں دیوار کو توڑ دینا ہوگا، ہم یہاں کھیتی کریں گے، ہم یہاں بیج بوئیں گے، ہم یہاں کاشتکاری کریں گے، اور اسی مہینے میں لاٹھیوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتے، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے۔ اور مسلمان بھائیوں سن لو، آخر تمہارے سن لو اپنے اعمال کو دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تم تو مسلمان ہو نا؟ اگر دونوں میں سے کوئی بھی پہل کرتا ہے، پہل تو کیا نا، اور دونوں مسلمان، بولو دونوں مسلمان، پہل کیوں کر رہے ہو؟ وہاں حکم دیا کہ اگر اسلامی مملکت ہو، اسلامی ملک ہو، اسلام کا قانون چلتا ہو، ایسی جگہوں میں، ایسی سلطنت میں، ایسی مملکت میں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ان پر ہتھیار چلانے میں پہل نہ کیا جائے۔ یہاں کیوں پہل کر رہے ہو؟ دونوں تو مسلمان ہو نا؟ یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ فتنہ، یہ فساد، یہ کورٹ، یہ کچہری، یہ عدالت، یہ محکمہ عدل و انصاف کا چکر کیوں لگا رہے ہو؟ بولو۔ اکثر و بیشتر کو پتہ نہیں، کتنوں کو معلوم نہیں، بس زندگی گزر رہی ہے، پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ یہ کون مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے، خیال رکھا جائے۔ اس مہینے میں جس طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہاں نوٹ کر لو، جس طرح رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو دیگر اعمال سیئہ سے، برائیوں سے روکنے کی حد درجہ کوشش کرتے ہو، اسی طرح ان 4 مہینوں میں نوٹ کر لو مسلمانوں، نوٹ کر لو، یاد کر لو، پتہ نہیں جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو، ذی قعدہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، ذی الحجہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، ماہ سفر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، صرف جنوری اور فروری اور مارچ اپریل اور مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر ہی جانتے ہو۔ سمجھو، سمجھا کرو، ماہ محرم سمجھا کرو، یہی مہینہ ہے۔ ذی الحجہ جس میں قربانی کرتے ہیں، ہاں، ذی قعدہ اس سے پہلے والا مہینہ۔ ان مہینوں کو نوٹ کر لو، یاد کر لو کہ ان مہینوں کی
حرمت کا خیال رکھنا ہے. جس طرح رمضان کے مہینے میں دیگر برائیاں انجام نہیں دیتے اور پرہیز کرتے ہیں، اسی طرح ان مہینوں میں اپنے آپ کو روک کر کے رکھو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. فلا تظلموا فیہن علی انفسکم، اپنے نفسوں پر اس مہینے میں ظلم نہ کرو. اگر کوئی اے ٹی ایم مارنے والا ہے، آؤ اے ٹی ایم مارو، کم سے کم ماہ محرم میں رک جاؤ. اگر برائیاں انجام دینے والے ہیں تو کم از کم ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو روک کر کے رکھو. او لوگوں، اگر سود خوری کا کام کرتے ہیں، شراب خوری کا کام کرتے ہیں اور غلط کاریاں انجام دیتے ہیں تو کم از کم ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو روک کر کے رکھو. اللہ نے کہا کہ ان 4 مہینوں میں کم سے کم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. آدمی گناہ کا کام کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے. چوری کر رہا ہے گویا کہ نفس پر ظلم کر رہا ہے. ڈکیتی کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اے ٹی ایم مار رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، گویا کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہا ہے. اس ظلم سے باز آ جانا ہے، اس ظلم سے اپنے آپ کو روکنا ہے میرے بھائی. یہ وہ مہینہ ہے حرمت والا. اللہ اکبر. ماہ محرم، محرم الحرام، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، ادب والا مہینہ، اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر رکھنے کا مہینہ، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے. اس میں مت سمجھو یہ جو تازیہ اٹھاتے ہیں نا، تازیہ بٹھاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ڈھول بجانا شروع کرتے اس مہینے میں، وہ مت دیکھو. وہ غلط کر رہے ہیں، وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں. اور سن لو، وہ ایسا کام کر رہے ہیں، ان کے اس فعل کو، ان کی تعزیہ داری کو، ان کے تعزیہ اٹھانے کو، ان کے تعزیہ بٹھانے کو شرک اکبر کہا جاتا ہے. اس جملے کو نوٹ کریں، یہ یوٹیوب میں وائرل ہوگا، یہ الفاظ یوٹیوب میں پھیلیں گے. تعزیہ داری، تعزیہ اٹھانا، تعزیہ بٹھانا، تعزیہ سجانا، تعزیہ کے ساتھ جو ہے مجلس کا انعقاد کرنا، میلے کا انعقاد کرنا، جمگٹھے کا انعقاد کرنا، یہ شرک اکبر ہے. اکبر کسی آدمی کا نام نہیں کہتا. سن لو، شرک اکبر یعنی سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے. آج مسلمان تعزیہ داری کے نام پر اور حسین کی محبت میں اپنے آپ کو ثابت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم تعزیہ اٹھا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. سن لو، تعزیہ اٹھانا، تعزیہ بٹھانا اور ماتم کرنا، اس دن ماتم کے لیے مجلس منعقد کرنا، ماتم کے لیے میلے کا انعقاد کرنا، ماتم کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا، نوحہ کرنا، بدن کو پھاڑنا، بدن کو چیرنا، بدن سے خون نکالنا، بدن سے خون بہانا اور واویلا کرنا، یا حسین کرنا. سن لو، محبت حسین کا یہ مظاہرہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ شرک اکبر کہلائے گا، شرک اکبر کہلائے گا. حسین سے محبت کے لیے تو کہا گیا ہے، اللہ کے نبی نے تو کہا، اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ میرے حسین سے جو بھی محبت کرے گا سمجھ لو کہ یہ محبت ان کے ایمان کا حصہ ہوگا، ان کے ایمان کا حصہ ہوگا. جو میرے نواسے سے محبت کرے گا. ہمیں دکھ ہے لوگوں، ہمیں افسوس ہے کہ ہاں ظالموں نے بڑی مظلومیت کے ساتھ حسین پر وار کیا، حسین کو شہادت کا نوش پینے پر مجبور کر دیا. ظالموں نے، فاسقوں نے اور بدماشوں نے حضرت حسین جو نبی کے نواسا ہے، دلارا نواسا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں،
ظالمانہ انداز میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیو سن لو، لیکن شریعت میں یہ بات بھی ہے کہ 3 دن سے زیادہ شوق نہ کیا جائے۔ میرے بھائیو، یہ ماتم، یہ شوق کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے، محبت تو ہمیں بھی ہے، لیکن محبت کے دائرے میں رہ کر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اور سن لو لوگوں، جو اس طرح کی محبت حضرت حسین سے رکھے گا، حسن سے رکھے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کل قیامت کے دن کامیاب نظر آئے گا۔ محبت یہ نہیں لوگوں کہ سن لو عاشورہ کے دن 10ویں محرم الحرام کے دن تعزیہ اٹھاؤ، تعزیہ بٹھاؤ، تعزیہ داری کرو، ماتم کرو، سینہ کو بھی کرو، اور پھر اس دن شراب بھی پیو، اس دن مستیاں بھی کرو، اس دن برے برے کاموں کو بھی انجام دو، عیاشیاں بھی کرو۔ سن لو حسین کی محبت کی آڑ میں تم یہ جو برائیاں انجام دے رہے ہو، کل قیامت کے دن اللہ کا مواخذہ ہوگا۔ او تعزیہ اٹھانے والوں، او حسین کی محبت کے آڑ میں آ کر گناہوں کو انجام دینے والوں، آج سن لو للکار کر کے کہتا ہوں، پوری دنیا میں یہ تقریر وائرل ہو جائے گی۔ للکار کر کے کہتا ہوں، کل اللہ چھوڑے گا نہیں، اللہ نہیں بخشے گا، اللہ نہیں بخشے گا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ حسین کی شہادت ہوئی، محبت تو ہے، ہمیں حسین سے محبت ہے، اللہ کے رسول کے نواسوں سے محبت ہے، لیکن تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ جس دن ان کی شہادت ہوتی ہے اس دن تم شراب پیتے ہو، جس دن ان کی شہادت ہوتی ہے اس دن تم تعزیہ اٹھاتے ہو، جس دن ان کی شہادت ہوتی ہے تم ڈھول بجاتے ہو، تم ڈنکا پیٹتے ہو، جس دن ان کی شہادت ہوتی ہے تم شراب پیتے ہو۔ یہ کیا ماجرا کر دیا تو نے؟ چھوڑے گا اللہ چھوڑے گا؟ لوہے کا ہتھوڑا رکھا ہے اللہ، پورے دل و دماغ پر یہ ہتھوڑا چلایا جائے گا۔ سن لو، نوٹ کر لو، دل و دماغ پر، ان حضرات کے دل و دماغ پر جو تعزیہ داری کرتے ہیں، ماتم نوحہ کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، کس دن؟ عاشورہ کے دن۔ ان کا خیر نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں دھرم پور والوں، لیکن آپ کی مسجد کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں سے آواز پھیلے گی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ تعزیہ والے نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ تعزیہ والے نہیں ہیں، الحمدللہ موحدین ہیں آپ لوگ، ہے کہ نہیں؟ مجھے یقین ہے، مجھے معلوم ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، یہ ماہ محرم الحرام ہے، اس کی حرمت کا خیال رکھا جائے اور اپنے آپ کو اس مہینے میں کنٹرول کیا جائے، ضبط نفس کیا جائے، نفس کو برائیوں سے، غلط کاموں سے، غلط راستوں سے، غلط جگہوں سے، غلط اڈوں سے، غلط افعال سے روکنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اپنے آپ پر لگام دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس مہینے میں کیا کرنا ہوگا؟ آج کل تو بہت سارے افراد جو ہے بالکل عاشورہ کے دن روزے سے ہوتے ہی نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ روزے سے نہیں ہوتے، روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، مائیں بہنیں ہیں جو روزہ رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ روزہ رکھو، حدیث میں آتا ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد، رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد اگر کوئی افضل روزہ ہے، اگر کوئی بہتر روزہ ہے تو اللہ کے مہینے، یہ ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں، محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں، رمضان کے روزے کے بعد۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے،
سمجھ رہے ہو؟ تو کم سے کم یہ محرم الحرام کے روزے رکھا کرو، محرم الحرام کے روزے رکھا کرو۔ عاشورہ کا دن، جس دن یہ لوگ ڈھول بجاتے ہیں، جس دن یہ لوگ ریلی نکالتے ہیں، جس دن یہ لوگ رقص و سرود کی محفل سجاتے ہیں، ناچ اور گانے کے لیے ایک میلے کا انعقاد اور ایک بہترین جگہ کو منتخب کرتے ہیں اور یہ سارے غلط کاموں کو انجام دیتے ہیں، ارے اللہ کے بندو، عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرو، روزہ رکھو، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا، اس روزے کے تعلق سے یہ بات بتاتا ہوں، مدینہ میں قبائل یہود عاشورہ کے دن، 10ویں محرم الحرام کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ان کے اس عمل کو، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اس کی تو مخالفت کرنی ہے، اور یوں کہا کہ اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ آئندہ سال سے اس ماہ محرم میں 9ویں محرم الحرام کو بھی روزہ رکھیں گے اور 10ویں محرم الحرام کو بھی۔ لہٰذا اے لوگو، یوم عاشورہ کے دن روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس دن تو رکھنا ہے۔ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس سے پہلے بھی ایک دن رکھیے۔ مثلا سمجھا دوں، بہت سے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے، 10ویں محرم الحرام سے پہلے 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ اگر 10ویں محرم الحرام سے پہلے نہیں رکھتے ہیں تو 10ویں محرم الحرام کو رکھنا ہے، اور 10ویں محرم الحرام کے بعد 11ویں محرم الحرام کو رکھنا ہے۔ مطلب یہ کہ مخالفت کرنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ 10 محرم الحرام سے ایک دن پہلے اسٹارٹ کر دیجئے روزہ رکھنا، ہے کہ نہیں؟ تو مخالفت ہو جائے گی۔ یا پھر 10ویں محرم کو رکھیے اور 10ویں محرم کے بعد بھی رکھ لیجئے، یعنی 10ویں اور 11ویں کو رکھیے، یا پھر 9ویں اور 10ویں کو رکھیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 9ویں محرم الحرام کو بھی رکھیے، 10ویں محرم الحرام کو بھی رکھیے، اور اگر 9ویں کو نہیں رکھتے ہیں تو 10ویں محرم الحرام کو بھی رکھیے اور 11ویں کو بھی رکھیے۔ یہ بات ہے۔ تو چاہیے ہمیں کہ اس مہینے میں روزے کا اہتمام کریں، اپنے سماج کے اندر عام کریں، اس کو عام کریں، چرچے میں لائیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ بھی کوشش کیجئے، عہد لیجئے، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھائیے، ایسے ہی بٹھائیے کہ یہ مہینہ جب تک گزر نہ جائے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ جیسے ابھی آپ لوگ کتنے اچھے انداز میں مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ منتظر ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ جب تک ہم مسجد سے باہر نہ نکل جائیں تو گٹکا انشاءاللہ نہیں کھائیں گے۔ یہاں تو گٹکا نہیں چلے گا، یہاں تو کوئی پان مسالے نہیں چلیں گے، یہاں تو اور بھی کوئی کھانے پینے معقولات و مشروبات کا آئٹم تو ہے بھی نہیں، اور آئٹم کوئی لاتے بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگ منتظر ہوں گے کہ انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے تو کھانا بھی کھا لیں گے، یہاں سے نکلیں گے تو پھر ممکن ہے کہ اپنے کام کاج کو نپٹنے کے لیے گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے تو نکلیں گے۔ بہرکیف یہ آپ لوگ اپنے نفس کو ابھی روکے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بھی بٹھائیے کہ جب تک یہ مہینہ، اور یہی کیا، یہ 4 مہینے جب ہماری زندگی میں آ جائے، آپ کو ذہن سازی کرنی ہے۔ آپ اپنے دل میں یہ عہد کر لیں، یہ طے کر لیں کہ جب تک یہ مہینے نہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ خوب احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہے نا کہ نہیں؟ خوب احتیاط کے ساتھ۔ تو بہرکیف میرے بھائیوں، بزرگوں، اسلامی دوستوں، یہ ماہ محرم الحرام اور اس مہینے کی جو حرمت کی بات ہے تو اس کا خوب پاس و لحاظ رکھا جائے،
اس کا خوب خوب خیال کیا جائے کہ یہ کس قدر بہترین مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، کتنا احترام والا مہینہ ہے. ہمیں بھی اس مہینے کا احترام کرنا ہے. اور اس مہینے میں جو احکامات وارد ہوئے ہیں روزے کے تعلق سے، روزہ رکھیے. اور جس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی بات ہے، اپنے نفوس کو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے اور ایک محدود دائرے میں رکھیے. اپنے آپ کو بہت زیادہ بہکانے کی ضرورت نہیں ہے. اس مہینے میں لڑائی جھگڑا، یہ مہینہ گزر جائے گا اور من کرے گا لڑنے کا تو لڑ لینا، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اگر بہت من کرے کہ نہیں فلاں سے لڑائی کریں گے، بغیر لڑائی کیے کوئی چھٹکارا ہے نہیں، ایک دم لڑیں گے، لڑنا طے ہے، 100% طے ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، کم سے کم یہ محرم الحرام کا مہینہ گزر جائے، اس کے بعد 100% لڑائی کر لیجئے گا، ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں کم سے کم اپنے آپ کو جنگ و جدال سے، لڑائی سے، جھگڑے سے اور دیگر افعال سیئہ سے، منکرات سے اور فواحش سے، غلط کاموں سے، غلط راہوں سے، غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. میرے بھائیوں، افسوس تو بہت ہوتا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو افسوس نہیں ہے ان لوگوں کی طرز زندگی کو دیکھ کر جو لوگ عاشورہ کے دن کس طرح کی عیاشیاں اور کس طرح کی بری حرکتیں انجام دیتے ہیں؟ شراب پی کر کے وہ کس طرح نازیبا حرکتیں کرتے ہیں، کس طرح ناروا سلوک کرتے ہیں، کسی کو نہیں پہچانتے، کسی کی عزت کو نہیں سمجھتے، کسی کی توقیر کو نہیں سمجھتے، کسی کے رشتے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. رشتہ کو بھی پامال کرتا ہے، رشتہ کو بھی برباد کرتا ہے، رشتہ داری کو بھی رون ڈالتا ہے. نشے میں چور چور ہو کر، نشے میں آ کر کے، اور ادھر جب نشہ پھٹے گا لوگ کہیں گے بہت تم ناچ رہے تھے، بہت تم دندنا رہے تھے، بہت ڈھول بجا رہے تھے. کہیں گے ارے ہم لوگ حسینی ہیں، ہم لوگ حسین سے محبت کرنے والے ہیں. ان کمینوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حسین سے جن کی محبت ہوتی ہے وہ اس طرح غلط حرکتیں انجام نہیں دیتے، اس طرح غلط کاریاں نہیں کرتے، اس طرح شریعت کی راہ سے ہٹ کر کوئی بھی کام انجام نہیں دیتے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو شریعت کے مخالفین ہوا کرتے ہیں، اسلام کے داغدار لوگ ہوا کرتے ہیں، اسلام کے غدار ہوا کرتے ہیں. اسلام اور ایمان کے نام پر جن پر کلنک لگا ہوا ہوتا ہے انہی لوگوں کا یہ فعل ہوتا ہے، انہی لوگوں کی یہ حرکتیں ہوتی ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب برائیاں دیکھو، غلط کام انجام کرتے ہوئے دیکھو تو کم سے کم اگر بولنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، اگر کچھ کہنے کی جسارت نہیں رکھتے ہو، اگر زبان کے تالے کو کھولنے کی ہمت نہیں رکھتے ہو، اپنی زبان میں جنبش دینے کی ہمت نہیں جٹا پاتے ہو، تو کم سے کم دل ہی دل میں برا مان لینا، دل ہی دل میں برا سمجھنا یہ ایمان کا بہت کمزور حصہ ہے. ورنہ چاہیے کہ اپنے معاشرے میں جب غلط کام کو انجام دیتے ہوئے کسی کو دیکھ لو، پکڑو ہاتھ پکڑو، چاہے تم کمزور ہو، اس سے جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہاتھ پکڑ لے، گردن پکڑ لے، سر کا بال پکڑ لے، ٹانگ پکڑ لے، ہاتھ باندھ دے، چاہے تم مارے جاؤ، چاہے وہ مارے جائے، چاہے رک جائے وہ، لیکن ڈرو نہیں. ڈرنے کے لیے کس نے کہا؟ اور اگر بہت ایک نہیں کر سکتے ہو، اگر اس کا سودا نہیں کر سکتے ہو، تو کم سے کم زبان سے بھی تو کہو نا، زبان سے تو کہو نا کہ یہ کام غلط کر رہے ہو. آج تو باپ بیٹا کو بھی نہیں کچھ کہہ پا رہا ہے. بیٹا اے ٹی ایم مارتا ہے، ہاں جی اے ٹی ایم مار رہا ہے، بیٹا حرام کمائی کر رہا ہے. باپ کو معلوم ہے، باپ کو پتہ ہے کہ اے ٹی ایم مارنا
باپ کی غیرت کا کیا ہوا؟ باپ کی غیرت کا جنازہ کیسے نکل گیا؟ آج ان کی غیرت کہاں چلی گئی؟ ارے اس وقت آبا و اجداد میں وہ غیرت ہوا کرتی تھی کہ بیٹا اگر کوئی غلط کام کر دیتا، باپ ایک ایک ہفتہ اور دو دو ہفتہ اور تین تین ہفتہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ آج اے ٹی ایم مارنے والے سڑکوں پر دندناتے چل رہے ہیں۔ آج اے ٹی ایم مارنے والوں کے آبا و اجداد، ان کے باپ دادا، ان کے رشتہ دار اپنی گردن کو اونچی کر کے اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں، دیکھ میری دولت تو اس طرح ہے، دیکھ میرا کارخانہ تو وہاں ہے، دیکھ میری دکان تو ایسی ہے، دیکھ میری گاڑیاں تو ایسی ہیں، دیکھ میری فور ویلر کا عالم تو اس طرح ہے۔ میرے بھائیوں، غیرت کا سودا نہیں کرو۔ کیا تقریر کریں، کیا بیان کریں، اب تو آپے سے باہر ہو جانا پڑتا ہے۔ غلط کاریوں کو دیکھ کر، حرام خوریوں کو دیکھ کر، حرام کاریوں کی شرح رفتاری کو دیکھ کر آج تو آنکھوں سے آنسو نہیں، خون کے آنسو بہ رہے ہیں، خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ اتنی تقریریں، اتنے خطبات، اتنی واعظ و نصیحت کے پیغامات، اللہ اکبر، کہاں چل جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کہاں غائب ہو جا رہے ہیں؟ جب تک مسجدوں میں ہیں تب تک سن رہے ہیں، مسجدوں سے باہر نکل گئے سب انسنی کر دی، دل سے، دماغ سے، اور پھر دوسری جگہوں سے سب کچھ اتار کر پھینک دیے۔ یہ کیا ہے معاملہ؟ یہ کیا ہے معاملہ میرے بھائی؟ مسجدوں میں امام کے لیے خرچ کی بات آئے، دینداری کہاں چلی گئی آپ کی؟ دینداری کہاں چلی گئی؟ دینداری اگر ہوتی تو ان غلط کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتے، دینداری ہوتی ان غلط کاموں سے محبت نہیں ہوتی۔ آج تمہاری دین سے محبت کیا ہے ہم کیسے کہیں؟ آج تمہاری محبت مدرسوں سے نہیں، اگر محبت ہوتی تو مدرسوں میں مالی قربانیاں پیش کرتے، اگر محبت ہوتی مسجدوں سے تو سن لو، للکار کر کے کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، بڑے لہرے انداز میں کہتا ہوں کہ اگر محبت ہوتی تو امام کی تنخواہ 8,000 ہوتی۔ امام کی تنخواہ جو 5 وقت امامت کرے، خطبہ دے، ان کی تنخواہ 8,000 ہوتی۔ تمہارا لڑکا جو ہوٹل میں کام کاج کرے، ان کی تنخواہ 30,000، 30,000 ہے نا، 30,000۔ اور امام صاحب اگر امامت کرے تو ان کی تنخواہ 8,000، 9,000۔ اور اگر ماہانہ دینے کی بات آئے تو کیا کہتے ہیں؟ شک و شبہ، پتہ نہیں حساب نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، طرح طرح کی لنٹانیاں اور طرح طرح کے جملے۔ اسی طرح مدرسے میں اگر کچھ دینے کی بات آ جائے، پتہ نہیں صدر کیا کرتا ہے، سیکریٹری کیا کرتا ہے، کمیٹی کیا کرتی ہے۔ ارے بھائی، آپ کا کام ہے دینا، ارے نیکیاں کرو، نیکیاں کرو، سمندر میں ڈال دو، نیکیاں انجام دو، سمندر میں ڈال دو۔ مسجدوں میں تعاون کرو، سمندر میں ڈال دو۔ مدرسوں میں چندہ دو، اپنی اس نیکی کو سمندر میں ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔